اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا خوش آمدید۔ یہ ہے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب عالم برزخ۔ یہ کتاب موت کے بعد کی زندگی اور برزخ کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عالم برزخ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر دوم بیان کریں گے۔ جو پچھلی حصہ نمبر اول بیان کیا گیا تھا وہ جہاں پہ رکا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر صراط سے گزر جاؤں، جب ایک منافق حضرت سلیمان کے حضور، وہ سلیمان کے جو اول مسلمین تھے جب مدائن کے گورنر تھے، اس وقت ایک منافق ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے سلمان، یہ تمہاری سفید داڑھی اچھی ہے یا کتے کی دم؟ اب یہ سلیمان ہیں، کوئی بچے نہیں۔ آپ نے منافق کی بات سنے بغیر کسی جوش اور جذبے کے نہایت ہی ملائمت اور نرمی سے کہا کہ اگر میں صراط سے گزر جاؤں تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر گر جاؤں تو کتے کی دم اچھی ہے، کیونکہ آخرت آپ کے نزدیک عظیم ہے۔ اسی لیے مکھی کی بنبناہٹ کی طرح یہ باتیں اور مزاحمتیں مومن کی روح اور قلب پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ بزرگ اور بزرگ شناس تھے۔ حیات مادی ان کے نزدیک بہت چھوٹی تھی۔ جب تک بڑے نہ ہوں گے بڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر بفرض محال کسی بزرگ تک پہنچ بھی گئے تو خود ہی بھاگ جائیں گے اور مقام بزرگ سے استفادہ نہ کر سکیں گے، اور کات و مصارف ایسی روحانی سے بہرہ مند نہ ہو سکیں گے، اور اس کا راستہ بھی صبر ہے۔ چند صدیوں قبل کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک خرابہ تھا، مشہور تھا کہ اس جگہ یزید ملعون کی قبر ہے، اور یہ تجربہ ہے کہ جو کوئی اس راستے سے گزرتا تھا، اس کی کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ کوئی پتھر یا ٹھیکرا وہاں پھینکتا اور اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ اسی وجہ سے وہ جگہ غلاظت خانہ بن گئی۔ ہمارے زمانے میں اس جگہ کے اب قبر بھی نہیں ہے۔ جب بنی عباس شام آتے تھے تو بنی امیہ کی جو بھی قبر ہوتی اسے کھود کر اس کے جنازے کو جلا ڈالتے تھے۔ یزید کی قبر میں اس کے قد کے برابر قدرتی طور پر جلا ہوا راکھ کا صرف ایک نشان تھا۔ اہل سنت کے موثق مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے، لہٰذا اسے بھر دیا گیا۔ وہ چند سو سال قبل تک ایک غلاظت خانہ تھا، اس وقت وہ غلاظت خانہ بھی نہیں ہے۔ یہی زمین کہ جس کے اوپر راستہ چلتے ہیں ظاہراً کوئی شعور یا نطق نہیں رکھتی، لیکن یہ باطنی طور پر مومن اور کافر کو پہچانتی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ زمین تین طبقے کے لوگوں سے تین اوقات میں فریاد کرتی ہے؟ ایک جب کسی مظلوم کا خون ناحق زمین پر گرتا ہے، دوسرے جب زنا کی نجاست زمین پر گرتی ہے، اور تیسرے کہ جب کوئی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سوتا رہے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز صبح بھی نہ بجا لائے۔ روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کا جنازہ قبر میں رکھ کر ورتا چلے جاتے ہیں تو خود قبر کہتی ہے اے بندہ مومن، تو میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں فخر کرتی تھی کہ تم میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو اور مجھے خوش کرتے ہو۔ میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ کب تم میرے اندر آؤ گے، میں تلافی کروں۔ اس وقت تلافی کرنے کا موقع ہے۔ ملکوت قبر کی نگاہیں جہاں تک کام کرتی ہیں وسعت پیدا کرتی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کوئی تارک الصلاۃ ہو تو ملکوت قبر کہتے ہیں جب میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں نالا اور فریاد کرتا تھا۔ اب تلافی کا موقع ہے۔ بنابراین ملکوت قبر کو اس قدر فشار دیتے ہیں جس طرح کسی دیوار میں کیل ٹھونکی جائے۔ بقدر تنگی اور سختی قبر ہے، اور یہ بدبخت انسان بھی فشار میں ہے۔ کبھی خیال نہ کیجیے گا کہ چیزیں بے شعور ہوتی ہیں۔ در و دیوار جہان شعور و ادراک اور نطق رکھتے ہیں، لیکن بادشاہوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو بادشاہت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ جو لوگ برزخ میں گئے ہیں وہاں موجود اشیاء کا شور و غل اور زمین کی باتیں وہ سمجھتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جب آپ خود زمین کی باتیں سنیں گے، اور وہ اگر تو مومن ہے تو آپ سے کہے گی سو جاؤ دولہوں کی طرح، اور مومنہ ہے تو کہے گی سو جاؤ دلہنوں کی طرح۔ اسی طرح ان راتوں غالباً ماہ رمضان میں امام زین العابدین علیہ السلام
یوں ہی تو نہیں فرماتے تھے کہ اپنے قبر کی تاریکی پر روتا ہوں، اپنے قبر کے لیے نیک اعمال کا فرش نہ بچھوایا، نہ ہی نور ایمانی اور نہ ہی نور تقوائی بھیجا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے قبر کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے اندرونی اور حقیقی منزل کو آراستہ کرو، خواہ اس کا ظاہر ایک خرابہ ہو، سڑی ہوئی مٹی ہو یا کرمانی فرش، اور یہ سب بغیر عمل صالح کے انجام نہیں پا سکتا۔ گویا اپنے حجرے کو مزین کیا ہے۔ یہاں پر جو لوگ کتاب کو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے الفاظ تبدیل کیے ہیں، کیونکہ جو الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کے کچھ مطالب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جس کے لیے میں نے ایک اور دوسری ترجمے والی کتاب کو ملاحظہ کیا تھا۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کے اپنے اگلے صفحات کی طرف۔ 3 طائفے جن کی حسرتیں بہت ہوں گی۔ یہ روایت جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ 3 طائفے ایسے ہیں کہ روز قیامت ان کی حسرتیں تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گی۔ پہلا طائفہ ان علماء اور ذاکرین کا ہے کہ جن کے علم اور وعظ پر دوسروں نے تو عمل کیا، لیکن وہ خود اس دنیا سے بے عمل گئے۔ کل جب روز قیامت وہ دیکھیں گے ان کے علم اور تقریر کی بدولت دوسرے جنتی ہو گئے اور خود جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس وقت کس قدر شرم کا مقام ہوگا۔ ایسے میں یہ لوگ آرزو کریں گے کہ جلد از جلد انہیں جہنم میں لے جائیں تاکہ لوگ انہیں نہ دیکھ سکیں۔ دوسرا طائفہ ان مالداروں کا ہے کہ جو اپنی دولت سے خود کوئی فائدہ تو نہ اٹھا سکے، ان کا مال یوں ہی رکھا رہ گیا اور وہ گئے ان کے ورثاء نے اس مال کو خیرات نیکی کے کاموں میں صرف کر دیا، گویا زحمتیں مرنے والے نے اٹھائیں، استفادہ کسی اور نے کیا، تو کل روز قیامت ایسے شخص کے لیے سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ تیسرا طائفہ ان آقاؤں کا ہے کہ جو بے عملی کے سبب مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے غلام ثواب کما رہے ہوں گے۔ عذاب جہنم سے قطع نظر یہ روحانی عذاب ہیں کہ جو جہنم سے بھی بدتر ہیں۔ تمام عمر تو کہتا رہا میں آتا ہوں، بیوی نوکر کنیز سب میرے پاس ہیں، لیکن روز محشر جب ایسی بیوی اور خدمت گاروں کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ حقیقی آقا اور شہزادی تو یہ ہیں اور میں بدبخت پست اور ذلیل انسان ہوں۔ شکم مادر اور برزخ۔ عبرت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم شکم مادر میں تھے اور اس وقت ہم سے کہا جاتا کہ اس ماحول سے باہر ایک وسیع و عریض فضا ہے جس کا اس تنگ ماحول سے کوئی موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کی ایسے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں کہ جس کا اس غذا سے کہ جو ناف کے ذریعے آپ کو مل رہی ہیں کوئی قیاس ہی نہیں کر سکتا۔ کیا ہم ان باتوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ جان لیجئے اور متوجہ ہو جائیے، عالم برزخ میں آپ کی کیفیت دنیا کی مانند ہے بنسبت شکم مادر کی کہ جب بطن مادر سے متولد ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو ایک ایسی نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جسے نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے نہ ہی کانوں نے سنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس کا دل میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ نور نور میں ہے، لذت لذت میں ہے، 4 سو جمال دنیاوی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر آپ کو اسی کتاب کے کچھ الگ سے صفحات نظر آ رہے ہوں گے۔ اصل میں کتاب یہی ہے لیکن مترجم دوسرے ہیں۔ بہرحال اصل چیز مواد کا پہنچانا ہے۔ تو جب خدا موت دیتا ہے اور قبض روح کا وقت آتا ہے تو لوگوں کی روحیں 2 طریقوں سے نکالی جاتی ہیں، بعض کی مہر و محبت اور رحمت کے ساتھ اور بعض کی قہر و غضب اور شدت کے ساتھ۔ البتہ دونوں کے لیے کچھ مراتب اور درجات ہیں، یہاں تک کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ملک الموت کے معاون فرشتے کفار کی جانیں نکالنے کے لیے آتشی حربوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی روحیں انہیں آگ کے حربوں سے قبض کرتے ہیں۔ مہربانی اور رحمت کے ساتھ جان نکالنے کے بھی کئی درجے ہیں، اس حد تک کہ فرشتے بہشتی پھولوں کا گلدستہ اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ جنت کی خوشبوئیں اور انعامات اور اکرامات کہ جس مرنے والے کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں وہ کس قدر مسرور ہوتا ہے۔ ملک الموت بہت ہی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے ایک نئی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت خود اس مرنے والے کے جمال کے مطابق ہوتی ہے
تاکہ جس قدر اس کا جمال ہو اس قدر ان کا حسین جلوہ سامنے آئے۔ اس سے بالاتر یہ بات بھی کہ حضرت علی علیہ السلام کا انداز بھی یہی ہے کہ تم نے اپنے اندر جس قدر جمال پیدا کیا ہوگا، اچھی صفتیں اختیار کی ہوں گی، عالم وجود میں مردانہ وار زندگی بسر کی ہوگی، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کیا ہوگا، اپنی عمر میں جس قدر صابر، باوقار، حلیم، بردبار اور شاکر رہے ہوں گے، عقل و دانائی کا حسن حاصل کیا ہوگا، اسی کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھو گے۔ چنانچہ اگر خدا نخواستہ اپنی قساوت، بدمزاجی، قساوت قلب اور بدحالی کی مناسبت سے ملک الموت کی سختی اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تو خدا نہ کرے وہ حضرت علی علیہ السلام کے قہر و غضب کی صورت میں بھی تمہاری قبر کی صورتحال بھی یہی ہے۔ نکیر اور منکر کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ دونوں فرشتے ایک ہی حالت میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جس شخص کے پاس بھی آتے ہیں خود اسی میت کے حالات اور کردار کے مطابق آتے ہیں۔ یہ دونوں ملک لیکن خود تمہاری وضع کے نمونے۔ تم دعا میں پڑھتے ہو کہ خداوندہ میں بشیر اور مبشر کو دیکھوں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ تمہیں کیا بن کے رہنا ہے، آیا ساری عمر آدمی بن کے گزاری یا درندہ بن کے۔ یہ دونوں فرشتے بعض اشخاص کی قبروں میں انتہائی سخت اور وحشت اور مہیب ترین شکلوں میں آتے ہیں۔ ان کے بال زمین پر کھنچے ہوں گے، ان کے دہنوں سے اژدہے کی مانند آگ کے شعلے نکلتے ہوئے، ان کی آنکھیں خون سے لبریز کاسوں کی مانند اور آگ اگلتی ہوئی، یعنی خود میت کے باطن کے مطابق کس قدر شریر، موذی، گرگ صفت اور چیتے کسی خصلت کا حامل تھا یہ شخص۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اپنی افتاد طبع کے مطابق تھا۔ بہت ہی عجیب ہے عالم ملکوت اور برزخ، یہ ساری چیزیں حقائق ہیں اور ہمارے ہی باطن اور ملکوت اعمال کے جو صورت اختیار کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے بشیر اور مبشر ہیں کہ جو اسے پروردگار کی بے انتہا رحمتوں اور ثوابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، ایک شخص 1000 سال قبل مر چکا ہے اور ایک شخص آج مرتا ہے تو کیا عالم برزخ دونوں کے لیے یکساں ہے؟ اور ساتھ ہی مثالی جسم کی توضیح بھی فرمائیے۔ اس کا جواب ہے، عالم برزخ میں قیامت کبریٰ تک روحوں کے ٹھہرنے کا مدت یقیناً مختلف ہے، لیکن روحیں برزخ میں قیامت تک معطل نہیں ہیں، بلکہ یا تو برزخی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں اگر وہ گناہوں سے پاک ہو کر اٹھی ہیں، یا پھر برزخی عذابوں میں گرفتار ہیں، لیکن اگر کوئی مرنے والا مستضعفین میں سے تھا، یعنی حق و باطل کی تمیز کی قدرت نہیں رکھتا تھا یا جس طرح چاہیے اس پر نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ وہ لوگ کہ جو بلاد کفر میں رہتے ہیں اور مذاہب کے اختلاف سے کوئی آگاہی نہیں رکھتے، یا اگر اس سے باخبر بھی ہے تو دوسرے ملکوں یا شہروں میں جانے اور دین حق کا تجسس کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح نابالغ بچے اور مجنون اشخاص، تو ایسے لوگوں کے لیے برزخ میں کوئی سوال اور عذاب اور ثواب نہیں ہوگا۔ ان کا معاملہ قیامت پر اٹھا رکھا جائے گا تاکہ وہاں خدائے متعال ان کے ساتھ اپنے عدل یا فضل کے ذریعے معاملہ فرمائے۔ غالب مثالی سے مراد وہ جسم ہے کہ جس سے مرنے کے بعد روح اپنا تعلق قائم کرتی ہے، وہ ایسا جسم ہے کہ جو صورت میں دنیاوی جسم کے مانند ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے برزخ میں دیکھو تو کہو گے کہ یہ تو بعینہ وہی شخص ہے، یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے جس قدر دنیا کے مطابق ہے، لیکن مادے کی حیثیت سے مکمل صفائی اور لطافت رکھتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار میں فرماتے ہیں کہ یہ لطافت میں جن اور ملائکہ سے مشابہ ہے، نیز فرماتے ہیں کہ روایات اور اخبار میں وسعت قبر، روح کی حرکت، ہوا میں اس کی پرواز اور اپنے گھر والوں کے دیدار کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ سب اسی جسم سے متعلق ہے۔ بعض محققین نے لطافت کے لحاظ سے برزخی جسم کو اس صورت سے تشبیہ دی ہے کہ جو آئینے میں
منعکس ہوتی ہے، سو اس کے آئینے کی صورت کا وجود دوسرے وجود کے ذریعے قائم اور فہم و ادراک سے محروم ہوتا ہے۔ 3 چیزیں برزخ میں بہت کام آئیں گی۔ ایک دن جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، فرمانے لگے، سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار شہید کو دیکھا کہ بہشتی انگوروں کا ایک طبقہ ان کے پاس رکھا ہے، تھوڑا سا کھایا تھا کہ بقیہ خرما کے بہشتی بن گئے، ایسا خرما کہ جس کے اندر گٹلی نہ تھی نہ کسی قسم کی سختی، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی جس کی مہک کئی فرسخ تک محسوس ہو رہی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں آپ کے لیے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو برزخ میں بہت فرحت۔ اول ہے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہاں پہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے محبت دعا میں شفٹ ہو چکا ہے۔ دوم ہے محمد و آل محمد پر درود، اور سوم ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے تو اس کی تشنگی کو دور کرنا، یہ برزخ میں تمہارے بہت کام آئے گی۔ آج تم کسی دل کو ٹھنڈا کرو گے تو کل قبر میں تمہارا دل بھی ٹھنڈا اور پرسکون ہوگا۔ کنجوس برزخی کا فشار۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال بد پر توجہ کریں۔ کتنے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر ہم کو خیرات کرنی چاہیے لیکن نہیں کی۔ کس قدر آگ ہم نے اپنی قبر کے لیے بھیجی ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیں، خود اپنے آپ پر نظر کریں۔ جس کسی نے اپنے لیے جس قدر بخیل کی ہے، اس نے اتنا ہی اپنے قبر کو تنگ تر کیا۔ جب مریں گے تو کوئی وسعت اور کشادگی نہ ہوگی، بلکہ یہ تعبیر روایت کہ جس طرح کہ جب کوئی کیل دیوار میں ٹھوکتا ہے تو جو سختی اور فشار پیدا ہوتا ہے، وہی کیفیت کنجوس انسان کی ہوگی۔ ایک دفعہ یاد آ گیا، عرض کرتا چلوں کہ بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں برزخی جنت کا ایک باغ دیکھا کہ جس میں عالی شان محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، سر بفلک درخت کہ جن میں انواع و اقسام کے میوہ جات لگے تھے، اور وہ دیکھیں نیز ایک بلند مقام پر ایک نہایت ہی باعظمت شخصیت کو تشریف فرما دیکھا۔ اسی وقت متوجہ ہوا کہ یہ منظر دنیا سے مربوط نہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، خدایا یہ کون ہستی ہے؟ خدا سے دعا کی کہ مجھے سمجھا دے۔ ناگاہ ان بزرگ نے خود ہی آواز دی کہ ان اعمال، یعنی کہ میں دنیا میں بار بردار تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو پیٹھ پر بوریاں لاد کر ادھر سے ادھر لاتے جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے نزدیک سب سے حقیر ترین اور پست ترین کام ہے۔ شعلہ آگ کے جو قبر سے بھڑکا۔ دارالسلام کے جو عراق میں ہے۔ شاہ قاجار کے ایک درباری، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کہیں ان کی توہین نہ ہو، ان کا جنازہ تہران سے قم لایا گیا۔ قبر کے لیے حرم مطہر میں ایک حجرہ حاصل کیا کہ جہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد ایک قاری قرآن کو معین کیا کہ وہ قبر پر میت کے لیے تلاوت قرآن کرتا رہے۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی کہ ناگاہ قاری نے دیکھا کہ قبر سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا۔ قاری ایک دم باہر بھاگا۔ بعد میں جو دیکھا تو حجرے میں بچھا ہوا قالین اور جو کچھ چیزیں حجرے میں رکھی تھیں سب جل گئیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح رونما ہوا کہ سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ دنیاوی ظاہری آگ نہیں تھی بلکہ قبر سے باہر آئی تھی۔ گویا قبر کی آگ اتنی شدید تھی کہ قبر سے باہر بھی اثر کر گئی۔ اب آپ آگ کے بیج بو کر پھول کاٹنا چاہتے ہیں، پھولوں کے 1000 گلدستے بھی آپ کی قبر پہ رکھ دیے جائیں، مگر آپ کی باطنی غلاظتوں کا کیا ہوگا؟ البتہ اپنے دل کو خوش کریں، لطف الہی کے امیدوار رہیں، نہ یہ کہ غرور میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں رہیں، ممکن ہے کہ خداوند عالم نظر لطف و کرم فرما دے۔ غصہ پینا گویا کہ آگ کو ٹھنڈا کرنا، غصے کو پی جانا آتش قبر پر پانی ڈال دینے کی مانند ہے۔ عالم غیظ و غضب میں محتاط رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے سکون اور آرام کی حفاظت کریں۔ غصہ آئے تو اٹھ کر پانی پی لیں، اپنے غصے کی کیفیت کو تبدیل کر لیں، سنی انسنی کر دیں۔ مبادا اگر قطع رحم کیا ہے تو صلہ رحم کے ذریعے اپنی قبر پر پانی ڈالیں۔
مختصر یہ کہ ہر گناہ پل صراط سے گزرنے کا موجب بنے گا۔ راہ بہشت صلح و صفا ہے، راہ جہنم نزا و جلال و غصہ ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس راستے پر چلیں۔ سخاوت و جود و کرم بغیر کسی زحمت و اذیت کے بہشت کے راستے ہیں۔ بہشت یہ ہے کہ اپنی زبان سے جتنا ممکن ہو اچھی بات کہیں، امانت دار بنے، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ اس کے مقابلے میں راہ جہنم ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ غیظ الہی کو اپنے سے دور رکھیں تو اپنے غیظ اور غضب کو کنٹرول کریں۔ روایت ہے کہ ایک شخص آتش عذاب میں گرفتار تھا۔ یکا یک ایک آواز آئی، اس شخص کی ہمارے پاس امانت ہے جبکہ اس نے ہماری خاطر اپنے غصے کو پی لیا تھا، آج اس کی جزا دینے کا دن ہے۔ ان چیزوں میں سے جو آپ کی قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے ایک صدقہ بھی ہے، یعنی راہ خدا میں خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا، جس کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے صدقہ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، حتیٰ کہ آپ اپنے آپ سے بھی نہ کہیں، حدیث نفس بھی نہ کریں، گویا اس کو بھول جائیے۔ مجملہ ان چیزوں میں سے کہ جو آتش جہنم کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ آنسو کا وہ قطرہ کہ جو خوف خدا میں بہایا ہو۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان گناہوں کے عذاب اور سختی کو یاد کریں۔ اگر خائف ہو گئے، ڈر گئے، خوف الہی سے کچھ قطرات اشک بہا لیے تو یہ اشک خرمن آتش کو خاموش کر دیں گے۔ ہوس پرستی پل صراط سے دور گرا دے گی۔ ہوس پرستی، خود پسندی پل صراط سے گرنے کا موجب ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا خدا اس کی ہوائے نفسانی ہو؟ ہوس پرستی جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ جو کوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اور وہ اپنی دلی ہوس کے پیچھے بھاگتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا وہ آتش جہنم کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، بندگی اور راہ راست کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں بندوں کی طرح زندگی گزاریں، ملازموں کی طرح نہیں۔ خود کو مطلق اور مستقل آزاد نہ سمجھیں بلکہ مطلق ملکیت خدا سمجھیں۔ جس نے آپ کو زبان عطا کی ہے اسی نے اس کے استعمال کی حدود بھی معین فرمائی ہیں۔ حقیقی غاصب کون ہے؟ وہ شخص حقیقی غاصب ہے کہ جو اس زبان سے کہ جو ہمارے پاس امانت ہے خداوند عالم کی ادا کردہ ہے فحش کلامی کرے، جھوٹ اور غیبت کرے، تہمت لگائے، بغیر علم کے بات کرے، لوگوں کی اہانت کرے، یہ سب غاصبانہ تصرفات ہیں۔ یہ آپ کی خدا کی ملکیت ہے، آپ کا تصرف محدود ہے، ضروری ہے یہ مکمل اور مالک حقیقی کے کنٹرول میں رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی پر یکجا ہو جاتے اور حضرت علی علیہ السلام کی دوستی ہی پر اس دنیا سے گزرتے تو خداوند عالم آتش جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا۔ جہنم علی کے دشمنوں کے لیے ہے، پس دوستداران حضرت علی توبہ کر کے مریں گے، اور خود محبت حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے توبہ کر کے جانے کے مترادف ہے، اور بالفرض محال اس دنیا سے گنہگار آلودہ رہ گئے بھی تو برزخ میں پاک ہو جائیں گے۔ محقق قمی فرماتے ہیں کہ خلود یعنی آتش جہنم میں ہمیشہ رہنا حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ شاید اس حدیث کے یہی معنی ہو کہ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کی وجہ سے کوئی بھی گناہ انسان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ ایسی تکلیف کہ جو ہمیشہ آتش جہنم میں رہنے کا باعث بنے وہ نہ ہوگی، چاہے 3 لاکھ سال سے ہی وہ عذاب میں کیوں نہ ہو۔ اخطب خوارزمی اور ثعلبی نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بروز قیامت ایک وسیع منبر جس کے 100 زینے ہوں گے میرے لیے رکھا جائے گا۔ اس کے پہلے زینے پر میں بیٹھوں گا، دوسرے زینے پر علی علیہ السلام بیٹھیں گے، اور اس سے نیچے والے زینے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ پہلا کہے گا، اے اہلیان محشر، میں رضوان اور خازن بہشت یعنی کلید بردار جنت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے جنت کی چابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دوں۔
پھر دوسرا فرشتہ کہے گا میں مالک و سرپرست دوزخ ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ جہنم کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ میں اس وقت دونوں چابیاں لے لوں گا اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد و علی آپ دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں پھینک دیجئے۔ کتاب معالم الزلفی میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت عورتیں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سنا تو رونے لگیں اور فریاد کرنے لگیں۔ جبرائیل امین پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے خداوند عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم زہرا کے ضامن ہیں، روز قیامت انہیں 2 حلہ بہشتی پہنائیں گے۔ والدہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہے کہ جسے وضع حمل کے لیے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور 3 شب و روز مہمان رہیں، اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں، وہ بھی روز قیامت کی برہنگی سے ان کے پاس رونے لگیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کی اور خواہش کی کہ انہیں اپنے کرتے میں دفن کریں۔ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگیں تو جناب سیدہ طاہرہ کہ جو اس وقت 7 سال کی تھیں انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا۔ فرمانے لگیں جاؤ اپنے بابا سے کہو اماں کہتی ہیں میری آپ سے ایک خواہش ہے، مجھے اپنے کرتے میں کفن دیں تاکہ محشر میں برہنہ نہ ہوں۔ یہ ہے بزرگان دین کا کل روز قیامت خدا سے خوف و ڈر کا نمونہ، اس دن کے لیے جس دن کی سختی کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا۔ یہاں پر جو اس خداوند متعال کے ارشاد میں نکر لفظ ہے وہ مادہ انکار سے ہے، ایسی چیز کہ جسے انسان غیر مناسب اور بری خیال کرے اور وہ اسے تکلیف اور اذیت پہنچائے اسے نکر کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے 2 فرشتوں کو کہ جو شب اول آتے ہیں کفار کے لیے انہیں منکر و نکیر کہتے ہیں، لہٰذا مرحوم فیض اور دیگر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کا آنا میت کے اعمال سے وابستہ ہے، اگر میت نیکوکار تھی تو بشیر و نذیر ورنہ نکیر و منکر بن کر آتے ہیں، یعنی وہی فرشتے مومن کے لیے نیک صورت اور خوشخبری دینے والے اور کافر اور فاسق کے لیے ڈراؤنی صورت اور عذاب الہی سے خوفزدہ کرنے والے بن کر آتے ہیں، ورنہ تو فرشتہ وہی فرشتہ ہے مانند حضرت اسرائیل کے، ایک ہے لیکن ایک نیک لوگوں کے لیے بہترین صورت اور شکل میں اور برے لوگوں کے لیے بدترین صورت اور خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ ہمارا موضوع نکر تھا، یہ آیت گنہگاروں سے متعلق ہے۔ منتشر ٹڈیاں فشاء ابصارہم یخرجون من الاوراس کانہم جرد منتشر، اور اس حال میں کہ ان کی آنکھیں خاشیں ہیں۔ خشوع امر قلبی ہے کہ جو دل سے ابھرتی ہے اور اس کا اثر اعضائے بدنی پر نمایاں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آنکھوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ آنکھوں کا دل سے رابطہ دیگر اعضاء کی بنسبت سب سے زیادہ ہے۔ خوشی، غم، شرم و حیا ہر ایک کو آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خشوع کو آنکھوں سے نسبت دی ہے، حالانکہ خشوع دل سے مربوط ہے، چونکہ آثار ذلت و بدبختی آنکھوں سے برستا ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں خاشیں ہیں۔ یخرجون من الاوراس یعنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اوراس جمع ورس ہے بمعنی قبر، اس حالت میں کہ ٹڈیوں کی مانند منتشر ہوں گے۔ ٹڈیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ اڑتی ہیں تو نہایت ہی نامنظم اور ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، در و دیوار اور دیگر چیزوں سے ٹکر کھاتی رہتی ہیں اور بہت سی اسی وجہ سے گر جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کی کیفیت کو جبکہ وہ قبر سے سر باہر نکالے گا ٹڈیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب حیرت زدہ ہوتا ہے تو چیزوں کو یوں دیکھتا ہے گویا کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور کسی جگہ کبھی نہ گیا ہو، چاہتا ہے وہاں چلا جائے۔ اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، وہ جو مضطرب نہیں ہیں۔ جی فقط ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مضطرب نہیں ہے
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے۔ خداوند متعال نے ان کے دلوں کو سکون اور قرار عطا کیا ہے، اور یہ اسی سکون اور قرار کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اگر کوئی اس دنیا میں از حیثیت عقیدہ اور عمل متزلزل ہے تو یقین کر لیجئے کہ آخرت میں بھی وہ مضطرب ہوگا، یہاں اور وہاں کی طرح نہیں، بلکہ اگر غیر مطمئن عقیدے کے ساتھ مرے تو محشر میں بھی غیر مضطرب محشور ہوگا۔ عذاب قیامت سخت ترین ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ، تاکید کے لیے خدائے متعال فرماتا ہے کہ قیامت ادھا ہے۔ جس خوفناک اور مضطرب کرنے والی مصیبت سے فرار اور خلاصی کا کوئی راستہ نہ ہو اسے داہبہ کہتے ہیں، اور ادھا اس کا فعل التفصیل ہے، یعنی ہر وہ سختی اور غیر معمولی عذاب کہ جس کا دنیا میں مشاہدہ ہوتا ہے، قیامت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی شخص ان بلاؤں میں مبتلا ہوگا تو دنیا کے عذاب کو بھول جائے گا، جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو تو وہ مچھر کے کاٹنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ طالبین حقوق اور قیامت کی سختیوں کو بارہا قرآن مجید میں پڑھا ہوگا۔ روز قیامت وہ دن ہے کہ جب ہر فرد کو بلند کیا جائے گا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ ایسے میں ایک منادی ندا دے گا، جو کوئی بھی اس شخص پر کوئی حق رکھتا ہے وہ آ جائے۔ طالبین حقوق اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں احتمال بھی نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ بھی اطراف میں جمع ہو جائیں گے۔ کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کیا کسی کے مقروض رہے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، وہ سب آ کر مطالبہ کریں گے تو اب اس بیچارے کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں سے ادا کرے۔ روایات میں ہے 1 درہم مال کے بدلے 700 مقبول نمازیں دے۔ اب اس سے بڑھ کر مصیبت اور سختی کیا ہوگی؟ امر مر سے ہے بمعنی تلخ کے، امر بمعنی تلخ تر ہے، ہر وہ چیز کہ جس سے ناخوشی محسوس ہو، دنیا میں اس کی جو بھی تلخی تصور کی جا سکتی ہے، قیامت اس سے تلخ تر ہے، اور اس قدر تلخ تر ہے کہ بھائی بھائی سے، بیٹا ماں باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے فرار کرے گا، صرف اس خوف سے اعضائے بدن کی گواہی۔ قیامت میں سے ایک اعضائے بدن کا بولنا ہے، ہر کسی کے اعضاء اور بدن اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نص قرآنی ہے، بلکہ جس وقت انسان اپنے اعضاء پر یہ اعتراض کرے گا کہ کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو، تو اعضاء کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے، خداوند عالم نے ہم کو صلاحیت نطق عطا کی ہے۔ آگ اور گمراہی مجرمین کے لیے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعی، یعنی مشرکین یقیناً گمراہی اور آگ میں ہیں۔ اگرچہ کہ لغت کے مطابق مجرم گنہگار ہیں، لیکن آیات ما قبل کا فریضہ بتاتا ہے کہ یہاں مشرک مراد ہیں، یعنی مشرکین حق سے گمراہی میں ہیں۔ دنیا کے اندر ان کی تمام حرکتیں دوریہ ہیں، یعنی وہ اپنے ہی گرد تانا بانا بنتے ہیں، ان سے کوئی مثبت عمل سرزد نہیں ہوتا ہے کہ جو ان کی پیش رفتار کا باعث بنے۔ ان کی تمام قوتیں غور و فکر، دولت جمع کرنے اور جاہ و منصب اور شہرت اور ریاست حاصل کرنے کے لیے وقف ہوتی ہے، جس کا نتیجہ خدا کی راہ سے گمراہی ہے۔ سعر جنون کے معنی میں ہے، اور ممکن ہے دونوں سے دنیا کے اندر زلال اور سعر مراد ہو، ان سے جنون کے معنی مراد لیے گئے ہوں، یعنی مشرکین گمراہی اور دیوانے ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دیوانے سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس کا حال پوچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، تو حضور نے کہا کہ بلکہ کہو مصیبت زدہ ہے اور ایک بلا میں گرفتار ہے۔ دراصل مجنون تو وہ شخص ہے کہ جو دنیا کو آخرت پر اختیار دے، راہ نجات کھو دیتے ہیں۔ زلال اور سقر کے ایک معنی یہ ہے کہ دونوں آخرت سے متعلق ہوں۔ روز قیامت مشرکین جنت کے راستے کو کھو دیں گے اور پھر اسے تلاش نہ کر پائیں گے،
یوم یسبحون فی النار علی وجوہہم، جس دن مشرکین آگ میں ڈالے جائیں گے وہ دن ہوگا کہ مجرمین کو کشاں کشاں آگ کے سامنے لے جائیں گے اور انہیں منہ کے بل اس میں ڈال دیں گے، چونکہ دنیا میں انہوں نے حق سے منہ پھیرا تھا، اس لیے کل انہیں آگ میں جھونکیں گے اور ان سے کہیں گے ذوقوا امن سقر۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک میدان ہے جسے سقر کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ سقر نے ایک روز خداوند عالم سے خواہش کی کہ سانس لے لے، جب اسے اجازت ملی اس نے سانس لی اور جہنم میں آگ لگا دی۔ یہ قصے نہیں بلکہ حقائق ہیں کہ جو ہمیں ہلا دیتے ہیں۔ ایسے خطرناک مواقف کے لیے فکر کرنی چاہیے اور اس وقت تک امن اور امان طلب کرنا چاہیے جب تک ملائکہ رحمت کا بوقت موت مشاہدہ نہ کر لیں اور ندائے رحمت حق نہ سن لیں کہ ہمیں بہشت میں بلایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آرام سے نہ بیٹھیں، حالت خوف میں رہیں، خدا نہ کرے دنیا سے بے ایمان جائیں، خدا نہ کرے بغیر توبہ کیے مر جائیں۔ کیا کسی کو یقین ہے کہ اس کی موت بہترین حالت میں آئے گی؟ روز قیامت منتشر اجزاء کو جمع کریں گے۔ مقام تعجب ہے کہ اجزائے منتشر دوبارہ جمع کریں گے۔ جس وقت چاول یا گندم باپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو منتشر ہو جاتا ہے، لیکن تمام ذرات اجزائے بدن دست قدرت سے دوبارہ باپ کی پشت میں جمع ہو جاتے ہیں، منی کی نالی کے ذریعے رحم مادر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح ذرات متفرقہ کو جمع کر دیا اور اس کے بعد بھی پراگندہ ذرات کو جمع کریں گے۔ قرآن مجید میں ان معنی کو مکرر یاد کیا گیا ہے۔ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی دست قدرت کی جس نے پہلی مرتبہ ذرات متفرقہ کو جمع کیا اور متفرق ہونے کے بعد دوبارہ انہیں جمع کرے گا۔ اس طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے قیامت کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ آیا پھر بھی تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مرنے کے بعد خاک ہو جائیں گے، دوبارہ پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ مرنے کے بعد زمین میں زندگی۔ اگر ابھی بھی مطرود ہو تو اپنے پیروں کے نیچے زمین پر نگاہ کرو، دیکھو موسم سرما میں کیسا موت کا سما تھا، پودے جڑی بوٹیاں سب سوکھ گئے تھے، لیکن ایک دفعہ جب موسم بہار طلوع ہوا تو گویا حیات نو کا اضافہ ہو گیا، اس سے آثار زندگی برسنے لگے، مختلف جڑی بوٹیاں اور رنگ برنگے میوے پیدا ہونے لگے۔ یہ حیات بعد الموت ہے۔ اہل جہنم کو شروع سے پیدا ہی کیوں کیا؟ ایک بات یہ ہے کہ جب خداوند عالم جانتا تھا کہ اہل جہنم راہ سعادت اور نیکی کو قبول نہیں کریں گے تو انہیں کیوں پیدا کیا؟ جواباً بطور کلی تو یہی کہا جائے گا کہ اے انسان، تیرا یہ کیوں اور کیسے کہنا ہی تیری حد سے زیادہ ہے، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نہیں جانتا اور اصل خلقت کا راز نہیں سمجھ سکتا، نہ یہ کہ معترض اور منکر حکمت الہیہ ہو، لیکن اس شبہے کا جواب فقط ایک سادہ مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ کوئی بادشاہ قدرت مند اور مہربان اپنے خزانے کی ہر چیز ملک کے تمام عوام کے لیے مختلف انواع و لباس، طرح طرح کے مال و جواہرات کو تیار کر کے اپنے خزانہ و محل اور مہمان خانے کے دروازے کو کھول دے اور یہ اعلان کرے کہ جو چاہے آ جائے، ضمناً وہ یہ بھی جانتا ہو کہ کسی کو شہ کنار میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ان آنے والوں کو کسی اور جگہ مصروف رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ رک جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں وہاں نہ جاؤ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ افراد تو ان بدبختوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں آتے۔ اب جبکہ بادشاہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ گڈریا نشین ہی رہیں گے تو کیا وہ اپنے خزانے کا دروازہ بند کر دے؟ اس کا کام تو دعوت دینا ہے، نعمتوں کو پھیلانا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ اصل مقصد رحمت اور فضل کو وسعت دینا ہے۔ اے انسان، خدا نے تمام لوگوں کو پذیرائی کے لیے دعوت دی تھی، یا یہ کہ پہلے سے جانتا تھا کہ سب لوگ نہیں آئیں گے؟ اگر تمام کائنات کافر ہو جائے تو بھی اس کے دامن بزرگی پر گرد نہ بیٹھے گی، گویا کہ کوئی فرق ہی نہ آئے گا۔ یہاں ایک لطیفہ اور حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ اگر تمام انسان نہ آئیں مگر صرف ایک،
تو ظہور قدرت و رحمت اور کرامت و عظمت الہی کے لیے یہی کافی ہے۔ شان رب العزت اہتمام کرنا دعوت دینا ہے، لوگ اپنے اختیار سے آئیں، مستغنی ہو کر واپس جائیں۔ یہ بات طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہو سکتی۔ حالت اختیاری میں عمل شیطانی بھی درپیش آتا ہے، ہوا و ہوس بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس مقام پر کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں، ارے چھوڑو ان باتوں کو، دنیا کو اپنے راستے پر چلنے دو، نقد کو مت چھوڑو، کون سا مردہ زندہ ہوا ہے، یعنی عالم مادی اور طبعی اور دنیاوی خوشیوں کو ترک نہ کرو، تمہیں آخرت اور بہشت سے کیا کام، تم حیوانوں کے ساتھ رہو، تمہیں جوار محمد و آل محمد سے کیا کام۔ یہ شیطان ہے، اس کی آواز اب جبکہ یہ شیطانی باتیں ہیں اور لوگوں کی اکثریت اس کی باتوں پر کان دھرتی ہیں، تو کیا خداوند کریم اپنی رحمت اور کرامت کے ابواب سب پر بند کر دے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب خدا جانتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ تو بچکانہ باتیں ہیں۔ ہم خلقت عالم کے اسرار اور رموز تک نہیں پہنچ سکتے کہ سمجھ جائیں مالک الملک نے اپنی خلقت میں کیا حکمت پوشیدہ کی ہوئی ہے، اس میں کتنی مصلحتیں ہیں جنہیں وہ خود جانتا ہے یا پھر اس کے مقربان بارگاہ۔ عمر سعد اور ندائے شیطانی۔ عمر سعد کا مسئلہ کیا تھا؟ ملک رائے کی صدائے نفسانی اور دعوت شیطانی جو یہ تھی کہ اگر کربلا جاؤ گے، حسین سے جنگ کرو گے تو حکومت رائے تمہیں ملے گی۔ بہشت کی طرف دعوت محمدی کسی ایک نے قبول نہ کی، اور شیطان کی ایک دعوت، وہ بھی کیسی آپ کے خیال میں؟ اس نے ظلم کیا، خدا کو دھوکہ دیا، حسین کو قتل کرو گے اور پھر اپنی آرزو پالو گے، ایسے میں قیامت آ گئی تو توبہ کر لو گے۔ ندائے رحمانی اور شیطانی قیامت تک ہے اور رہے گی، روز ازل سے قیامت تک ندائے شیطانی تھی، ہے اور رہے گی۔ ہر فرد کے لیے یہ ندائیں ہیں، بلکہ روزانہ ہر شخص کے لیے یہ دو قسموں کی ندا باقی رہے گی۔ موت قدرت خداوندی کا نمونہ۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جس کتاب کی آپ لوگوں کے سامنے اس کو آڈیو میں پیش کرنا شروع کیا تھا، بیچ میں کہیں نہ کہیں مفاہیم کا کچھ مشکل ہو رہی تھی، ترجمہ کہیں پر صحیح نہیں تھا یا پھر لکھنے میں پرابلم ہوئی تھی، جس کے لیے مجھے آپ نے اس کتاب عالم برزخ کو سنا۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید بابرکت کتب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔